میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ ایک کتاب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے فرام سینڈ ڈیونز ٹو ماؤنٹین ٹاپس، یہ کتاب ہماری محترمہ مسز شیرین سیموئل نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے خاوند اور ہمارے پیارے بشپ جان وکٹر سیموئل کی جد و جہد کے بارے میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے وقف کی تھی۔ اس کتاب میں بہت سی یادیں مرقوم ہیں، خوبصورت خوشی کو بیان کرتی ہیں اور ساتھ ہی خوبصورت غم کو بیان کرتے ہیں۔ ہمت ہے انٹی شیرین سیموئل کی کہ انہوں نے ان دونوں پہلوؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے، اور یہ کتاب ایک بہت بڑے چرچ کے لیڈر کے بارے میں ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اصول اپنائے، اور ان اصولوں کے بارے میں بھی مسز شیرین سیموئل بیان کرتی ہیں کہ کیسے وہ شخص ایک گاؤں سے نکل کر عالمی سٹیج پر جا پہنچا، اور پھر کس طریقے سے اس نے اپنی ساری زندگی خداوند کے کام کے لیے وقف کر دی۔ اس چیپٹر کے کوئی اس کتاب کے کوئی 25 چیپٹر ہیں، لیکن ہم تمام چیپٹرز کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر چیپٹر میں سے جو کوئی خاص بات جو مجھے اٹریکٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ میرا بھی بشپ صاحب کے ساتھ گہرا رشتہ رہا ہے۔ میں 1984 میں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جوائن کرنے کے لیے گیا، اور پھر وہاں 2001 تک رہا، اور پھر اس کے بعد جب بشپ صاحب ریٹائر ہو کے 1995 میں ریٹائر ہو کے ملتان میں سیٹل ہونے کے لیے آ گئے، تو 1997 میں انہوں نے میرے سب سے چھوٹے بیٹے جاشوا جان کا بپتسمہ بھی کیا۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں دیکھیں۔ اس کتاب کے جو فورورڈز ہیں، جو پیش لفظ ہیں، وہ ڈاکٹر میتھیو جارج، جو کہ موجودہ CCA کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے لکھے ہیں، اور وہ بشپ صاحب کو جو ٹائٹل دیتے ہیں لیڈر آف دا 5th جنریشن۔ یہ 5th جنریشن کی جو ٹرم ہے یہ کمپیوٹر میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، اور یہ اس کی ایڈوانس سٹیج ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت ہاتھ ہے۔ تو اس ٹائٹل سے یہ لگتا ہے کہ بشپ JV سیموئل کی جو سوچ تھی وہ موجودہ نسل کی، آج کی نسل کی ذہانت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور پھر اپنے انٹروڈکشن میں، کتاب کے انٹروڈکشن میں مسز شیرین لکھتی ہیں کہ his life stories has many impossibilities made possible، اور ان کے دو اصول تھے، ایک ان کی سوچ اور دوسرا انسان کے اعمال۔ وہ ان دونوں جو ان کے اصول تھے اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے آخری وقت تک جو ہے وہ اس پر قائم رہے، اور پھر انہوں نے بشپ صاحب کے نوٹس میں سے کوئی صفحہ نکال کے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، اور ایک پیراگراف لکھا ہے کہ جو کہ بشپ صاحب کے نوٹس میں موجود تھا۔ اس میں ایک کوٹ ہے، I asked for strength and I was given difficulties۔ یہ دراصل حضرت عنایت خان کا کوٹ ہے جو مغلیہ خاندان میں سے تھے، اور ایک بہت بڑے صوفی مفکر گزرے ہیں، اور اس نوٹ سے ایسا لگتا ہے کہ بشپ صاحب کو صوفیزم سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ آئیے اب اس کتاب کے چیپٹرز کو
دیکھتے ہیں. جب میں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے ایسے لگا کہ میں ایک ناول، فکشن ناول پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آنٹی شیرین ہیں وہ بشپ صاحب کی ان بورن کیپیبلٹیز کو بیان کرتی ہیں کہ ہی واز بورن. اس لفظ کو وہ 10 دفعہ استعمال کیا ہے انہوں نے کہ بشپ صاحب had the qualities by birth. بشپ صاحب نے بچپن سے ہی اپنا سارا بچپن سٹونز آباد میں گزارا، اور وہ لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے خاندان کو سپورٹ کیا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ بشپ صاحب نے بچپن سے ہی ایک گانا سیکھ لیا تھا، میں چھوٹا سا بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے، اور بعد میں یہ ان کی زندگی میں سچ ثابت ہوا کہ کیسے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے God has a thousand ways، وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا. وہ نہیں شرماتے تھے چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے، وہ چاہے کھیتوں میں کام ہو، چاہے وہ جانوروں کی دیکھ بھال کا کام ہو. لیکن پھر ان کاموں کے باوجود انہوں نے اپنی ہمت نہ ہاری اور ایف سی کالج میں ان کو ایڈمیشن ملا. اور پھر 1969 میں وہ ایف سی کالج کے ہی بورڈ کے چیئرمین بن گئے. اور پھر وہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیتی ہیں کہ جب وہ بورڈ کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے بشپ صاحب، تو اس وقت ڈاکٹر سنکلر جو کالج کے پرنسپل تھے وہ 7 والی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بازو میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ میٹنگ جو تھی بہت مشکل میٹنگ تھی، اس لیے نہیں کہ اس کا ایجنڈا مشکل تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر سنکلر اس میٹنگ کے 7 والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا. تیسرے باب جو ہے گاڈس پلان فار آور لائفز، یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، اس لیے کہ اس چیپٹر میں وہ اپنی بشپ صاحب سے پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب بشپ صاحب لیونارڈ تھیولوجیکل کالج جبل پور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، سیمنری تھی وہ، تو آنٹی جی بھی وہیں اس کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. اور پھر ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. شروع میں جھجکچاہٹ رہی، پھر بعد میں کیسے بشپ صاحب ان کو خط لکھتے تھے یہ بھی اس کا ذکر کرتی ہیں. لیکن ایک خاص بات جو وہ بڑی سچائی سے بیان کرتی ہیں، جو بشپ صاحب نے ان کو خود کہا، وہ لکھتی ہیں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ہی میٹ مینی اٹریکٹیو گرلز ان پاکستان ایز ہی ٹولڈ می. امید ہے کہ آنٹی جی انہوں نے ان لڑکیوں کے نام نہیں آپ کو بتائے ہوں گے. اور پھر جب بشپ صاحب انڈیا میں آنٹی جی سے شادی کرنے کے لیے گئے تو وہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر لے کے گئے بشپ سی ڈی راکی کا. آج کل ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن آج سے 10 یا 20 سال پہلے جب بھی لڑکا بارات لے کے دلہن کے گھر میں جاتا تھا تو وہاں کے دلہن کے جو پادری صاحب تھے جو انہوں نے نکاح پڑھانا ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے اس لیٹر کو مانگتے تھے کہ آپ کے چرچ نے کیا آپ کو لیٹر دیا ہے. تو وہ آج کل اس لیٹر کا رواج ہی ختم ہو گیا، آج کل یہ رسم ہی نہیں ہے. آج کل تو لوگ خود ہی جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھا ہے چیپٹر کراسنگ دا بیریئرس ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سب کیسے ایس سی ایم کے جنرل سیکرٹری بنے اور پھر انہوں نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا. اور پھر میرا خیال ہے اس کے بعد بشپ سیمول عزرائیہ ان کے بعد میں جنرل سیکرٹری تھے، کیونکہ میری ملاقات جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو میں اس وقت ایس سی ایم کا پریزیڈنٹ تھا. تو نیشنل
SCM کی میٹنگ میں میری ملاقات بشپ عزرائیہ سے ہوئی تھی. اس وقت تک وہ بشپ نہیں تھے. یہ 1973 کی بات ہے. 5واں جو چیپٹر ہے لارڈ ڈٹرمنس ہز اسٹیپس، اس میں انہوں نے ایک خوبصورت بات یہ لکھی ہے کہ بشپ صاحب 1 سال کے لیے SCM کے کسی پروجیکٹ کے اوپر امریکہ چلے گئے تھے اور پھر وہ اپنا کام وہاں پہ مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے. یہ ان کی اپنے ملک سے محبت کا ایک انداز تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کسی بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں آئے ہیں، مشن کے پروجیکٹ کے سلسلے میں، اور پھر وہ واپس نہیں گئے. لیکن بشپ صاحب نے ایسا نہیں کیا. He was very truthful to his commitment to the Church of Pakistan, so he went back. چیپٹر 6 گروئنگ فیتھ، یہ واقعہ ہے جو ڈرگ روڈ کا، جب بشپ صاحب ڈرگ روڈ میں پادری کی حیثیت سے وہاں پہ گئے 1964 سے 1967، اور پھر آنٹی شیری سیموئل بیان کرتی ہیں کس طریقے سے انہوں نے شروع میں مشکل وقت وہاں پہ گزارے، اس لیے کہ کچھ مسائل چل رہے تھے ڈرگ روڈ چرچ میں. اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم پہلی دفعہ وہاں پہ چرچ میں گئے، ہمارا سامان ہمارے ساتھ تھا، تو وہاں کا کوئی بھی لوکل جو ممبر تھا چرچ کا وہ ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. کافی دنوں تک ایسا ہوتا رہا. شاید وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی کراچی کا ہی پادری ہونا چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد بشپ صاحب نے کیسے لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو آمادہ کیا اور چرچ کو اکٹھا کیا. اور پھر اس دوران آنٹی جی نے جس نے بھی ان کی مدد کی ہے، کوئی چھوٹی سی مدد بھی کی ہے، وہ ان کو بھلا نہیں پائے. آنٹی جی کے ذہن میں ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کسی لحاظ سے بھی ان کی مدد کی ہو. یہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہیں کہ جب اجے ہاسپٹل میں داخل تھا تو ایک عورت پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئی اور اس نے کچھ رقم آنٹی جی کو دی مدد کے لیے. تو آنٹی جی نے کہا کہ نہیں، یہ اجے کے لیے کوئی چیز اگر آپ لے کے جانا چاہتی ہیں تو آپ لے جائیں. اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو آج تک اپنے ذہن میں رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. چیپٹر 7 موونگ ٹو لاہور، یہ اس وقت یہ وہ وقت ہے جب بشپ صاحب NCCP کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور وہ لاہور چلے گئے، لاہور میں سیٹل ہو گئے. اسی دوران میں انہوں نے اپنے خاندان کی مدد جاری رکھی اپنے بھائیوں کو سیٹل کرانے کے لیے، اور پھر کیسے ان کے بچے بھی آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگے. اور پھر وہ نام لکھتی ہیں FRUIT میں ہے، یہ فرحت کا نام ہے. وہ ذکر کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے جو مدد کرنے والے ان کے جو نوکر تھے وہ بھی ان کے خاندان کا ایک حصہ بن کے ہی رہتے تھے. کیسے یہ فرحت جو تھا وہ اجے کے ساتھ کھیلتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کتنا مشکل تھا ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ اجے آرمی میں جائے، ارجی جو ہے وہ ایئر فورس میں جائے، اور پھر ارجی جو تھا اس نے تو ایئر فورس میں جا کے اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا بہت نام روشن کیا. جب اس کو سورڈ آف آنر ملی تھی، بے نظیر بھٹو نے اس کو سورڈ آف آنر دی تھی، تو یہ ساری قوم کے لیے ایک بہت بڑا مقام تھا. اور پھر وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ امجی کی، وہ شاید اگلے چیپٹر میں چل کے بتاتی ہیں، مجھے یاد آ گیا اس لیے میں یہیں پہ بیان کرتا ہوں کہ
امجد کا ایڈمیشن ایک دفعہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ہوا. اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے، لیکن بشپ صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ ان اخراجات کے لیے، اس کی فیس کے لیے، اس کی ایجوکیشن کے ایکسپینڈیچر کے لیے کسی ادارے کو نہیں کہیں گے. یہ ان کی خودداری تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو باہر کا جو پیسہ ہے وہ میرے بچوں کے اوپر لگے. اور یہ ایک بہترین سوچ تھی. ان کی جگہ پہ اگر اور کوئی بشپ ہوتا یا اگر اور کوئی چرچ کا لیڈر ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بھی کونے سے اپنے بیٹے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ جو تھا اسکالرشپ کا انتظام کر لیتا، لیکن بشپ صاحب نے ایسا نہیں کیا. چیپٹر 8 سرونٹ آف آل، یہ اس وقت کا 1968 اور 1970 کا پیریڈ ہے جب بشپ جے وی سیمول واز الیکٹڈ ایز فرسٹ میتھوڈسٹ بشپ آف پاکستان. اور وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کانسیگریشن کے وقت دور دراز علاقوں کے، دوسرے ممالک کے کلیسیاؤں کے لوگ بھی آئے تھے، ان کے بشپس بھی آئے تھے. پھر چیپٹر 9 جو ہے، 9th چیپٹر، وہ ملتان سٹی کے بارے میں ہے. ملتان سٹی آف سینٹس. وہ کیسے بتاتی ہیں کہ جب ہم ملتان آئے تو سینٹ میریز کمپاؤنڈ تھا، وہ کس قدر بدحال تھا، اور انہوں نے کیسے آ کے ان سب چیزوں کو درست کیا، اس کی بلڈنگز کو مینٹین کیا، پھول لگائے، باغات لگائے، گراؤنڈ سجائیں، اور بشپ صاحب نے نئی زمینیں خریدیں نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ وہ ذکر کرتی ہیں میکنٹائر کا، کہ میکنٹائر نے کس طریقے سے پرابلمس کریٹ کیے تھے، نہ صرف یو پی چرچ کے لیے بلکہ میتھوڈسٹ چرچ کے لیے، اینگلیکن چرچ کے لیے، اور پریسبیٹیرین اٹ سیلف ان کے چرچ کے لیے. اور کیسے وہاں کے جو دوسرے چرچز کے جو پادری تھے وہ جا کے ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اور ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کر لیا، اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے. ہمیں معلوم ہے کہ میکنٹائر امریکہ سے یو پی چرچ سے کٹ کے یہ گروپ بنا تھا، اور بعد میں چل کے یہ میکنٹائر جو تھے وہ امریکہ سے ختم ہو گئے. ان کے جو جائیدادیں بک گئیں، ان کی پراپرٹیز جو تھیں امریکہ میں وہ سیل ہو گئیں. اور کیسے میکنٹائر کا خاتمہ ہوا امریکہ سے، اس کے ساتھ ہی میکنٹائر کا خاتمہ پاکستان سے بھی ہوا. جو 10واں چیپٹر ہے وہ یونائٹڈ چرچ آف پاکستان کے بارے میں ہے. وہ 1 نومبر 1970 کی جو میٹنگ تھی اس کو وہ یاد رکھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے جب کچھ چرچز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یونائٹڈ چرچ آف پاکستان کو تشکیل دینی ہے، تو اس میٹنگ میں دوسرے ممالک سے، سری لنکا سے، برما سے، انڈیا سے بہت سے بشپس آئے تھے، اور پاکستان کی اس پروگرس کو، اس یونٹی کو دیکھ کے سارے حیران تھے. اور پھر جب یونائٹڈ چرچ آف پاکستان بنا تھا، شروع میں وہ بتاتی ہیں کہ بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے تھے. پراپرٹیز کے جھگڑے تھے، کیونکہ 3-4 چرچز جو تھے ان کی پراپرٹیز کا کیا بنے گا، اس کے اوپر کوئی سول اپیلز بھی ان لوگ چلے گئے، سول کورٹ میں بھی چلے گئے. لیکن بشپ صاحب نے ان ساری چیزوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو تھا وہ ان چیزوں کی لک آفٹر کی. ایک خاص وہ ایشو بیان کرتی ہیں گوجرا کا، کہ جب گوجرا کو ملتان ڈائسس کے انڈر کر دیا گیا، بشپ جے وی سیمول کے کنٹرول میں دیا گیا، تو یہ بات گوجرا کے لوگوں کو پسند نہ آئی، اور پھر وہ نہیں چاہتے تھے کہ بشپ جے وی سیمول جو ہیں وہ گوجرا میں بھی جائیں. لیکن پھر خدا کا کرنا ہوا کہ بشپ ظہیر مرزا کو وہاں کا بشپ بنا دیا گیا. اور پھر چیپٹر 11 جو ہے یہ ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، ہم مٹائیں گے اندھیرے کی دیوار. اور
یہ 1972 کی بات ہے، جب گورنمنٹ نے پاکستان کے جو مسیحی تعلیمی ادارے ہیں ان کو نیشنلائز کیا، اور اس وقت بشپ صاحب FCC کے بورڈ کے چیئرمین تھے، اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بشپ صاحب نے بہت فائٹ کیا اس بات کے لیے کہ ہمارے ادارے نہ لیے جائیں، لیکن حکومت نے زبردستی یہ ادارے نیشنلائز کر لیے۔ اس کے بعد پھر بشپ صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے نئے اسکول اور نئے ہاسٹل چلائیں، تو اس وقت انہوں نے خانے وال میں پروجیکٹ شروع کیا ہاسٹل کا اور اسکول کا، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے نذیر کیسر صاحب نے، پرویز ڈیوڈ صاحب نے، قیوم بھٹی صاحب نے، ریورنڈ ڈیوڈ غلام مسیح نے، ڈاکٹر سیمول نسیم نے، کیسس رویا صاحب نے، صادق اللہ دیتا صاحب نے مل کر ملتان ڈائسس میں ایک نئی روحانی زندگی جو تھی اس کو رونما کیا۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ہم نے ملتان ڈائسس میں کام شروع کر دیا۔ اور پھر چیپٹر 12 ہے، اس میں وہ این ایکسیڈنٹ برنگس بلیسنگ ٹو کمیونٹی۔ 1977 سے 1990 تک کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عرصہ میں ہم نے گروپ اے لائن میں ڈے کیئر سینٹر شروع کیا، اور پھر وہ ایک ایکسیڈنٹ کا بیان کرتی ہیں جب KNH کے لوگ جو تھے وہ بشپ صاحب کے ساتھ لاہور کے لیے ٹریول کر رہے تھے، تو رستے میں بشپ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، بشپ صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ دیٹ واز اے شاکنگ نیوز، اور کس طریقے سے پھر ان کے خاندان جو تھا وہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت پریشان رہا۔ لیکن وہ بتاتی ہیں کہ پھر مجھے یعنی کہ مسز جیوی سیموئل کو ایگزیکٹو سیکرٹری کا عہدہ مل گیا لیسٹ کوائن فیلوشپ میں، جو کہ ان کے لیے ایک نئی اوپننگ تھی۔ یہاں پہ پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امجد کے داخلے کا ذکر کرتی ہیں کہ بشپ صاحب نے انکار کر دیا تھا کسی باہر کی کسی ایجنسی کو کہنے کے لیے کہ وہ امجی کے لیے جو ہے اسکالرشپ پرووائڈ کرے۔ ہی واز اے مین آف پرائڈ، وی نو دیٹ۔ چیپٹر 12 میں گاڈ از آور ریفیوج اینڈ شیلٹر اینڈ پروٹیکشن، اس میں وہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ دسمبر 1979 کا بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا، میرے خیال ہے میں سال ٹھیک طریقے سے بتا رہا ہوں 1979 کا، یہ وہ وقت تھا جب سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ کے اندر کچھ لوگ گھس آئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ریٹیلیشن میں پاکستان میں اسلامی لوگوں نے، کچھ اسلامی جو گروپس تھے، فنڈامنٹل گروپس تھے، انہوں نے پاکستان میں چرچز کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو سینٹ میریز چرچ تھا اس کے دروازے کے اوپر تیل بھی چھڑکا تھا اور آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کیروسین آئل کے باوجود اس کے دروازے کو آگ نہیں لگی تھی، لیکن ڈے کیئر سینٹر انہوں نے سارا تباہ کر دیا تھا۔ چیپٹر 13 وہ کہتی ہیں کہ دھرتی پیاسی ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اور پھر اس چیپٹر میں وہ بتاتی ہیں کہ کیسے KNH کی مدد سے چوک منڈا میں ہم نے خدمت شروع کی، اور پھر وہ ایک خاص واقعے کا ذکر کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ڈائسس کی جو کونسل کی جو میٹنگ تھی وہ ریت کے ٹیلوں کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی ملتان ڈائسس کی، کوئی جگہ بھی مخصوص نہیں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ خداوند کے نام سے اس کام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کیسے ڈائسس اینڈ کونسل کی ٹیلوں کے اوپر میٹنگ کا وہ بیان کرتی ہیں۔
رحیم یار خان میں بھیل قبیلے کی خدمت کا وہ بیان کرتی ہیں۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ اس پیریڈ میں ایک رسالہ نقطۂ نظر نکالا گیا تھا اور بہت مقبول ہوا وہ رسالہ، جس میں وہ قیوم بھٹی صاحب، مسٹر ندیم، نذیر کیسر صاحب اور پرویز ڈیوڈ صاحب کی خدمات کو آنر کرتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اس رسالے کو جاری رکھنے کے لیے بہت محنت کی۔ اور پھر اسی چیپٹر میں وہ بتاتی ہیں کہ جو خواتین تھیں ملتان ڈائسس کی، وہ کس طریقے سے سینوڈیکلز کی میٹنگز میں، ڈائسس اینڈ کونسل کی میٹنگز میں وہ کیسے خدمات انجام دیتی رہیں۔ چیپٹر 14 Wonders happened ڈائسس کونسل میٹنگ۔ وہ اس چیپٹر میں سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا صرف واقعہ بیان کروں گا۔ یہ واقعہ ہے کہ جب ڈائسس اینڈ کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ایک نوجوان بڑا گرم جوشی کے ساتھ اٹھا اور اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائسس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، لیکن بشپ صاحب نے منع کر دیا۔ بشپ صاحب نے اس نوجوان کی بات غور سے سنی اور میٹنگ کے بعد اسے کہا، آپ جو بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو مسز جیوس سیموئل دراصل یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیا بہتر طریقہ ہے اپنے خیالات کو بیان کرنے کا۔ پھر چیپٹر 15 ہے، یہ اس چیپٹر میں God will remain his companion at all the time۔ وہ ایک چھوٹی سی کہانی بیان کرتی ہیں، چیپٹر تو لمبا ہے لیکن میں اس میں سے ایک ہی کہانی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ہے 126 چک کے لوگوں کی۔ 126 چک کے لوگ جو تھے وہ بشپ صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کیتھولک چرچ جو ہے انہوں نے تو اپنے جو ممبرس ہیں ان کے لیے ٹیوب ویل لگوائے ہیں، تو آپ ہمارے لیے ٹیوب ویل کیوں نہیں لگواتے؟ تو بشپ صاحب نے ان کو کہا کہ ہم اس کام کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ باہر سے مدد نہیں لے سکتے اور نہیں لینی چاہیے، یہ ہم کام جو ہے اپنی مدد آپ کے ذریعے کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں مسٹر صادق الادیتا، مسٹر قیوم بھٹی، مسٹر ہیریسن میسی، کیسر سرویا اور نذیر کیسر شامل تھے۔ اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا اور پھر کس طریقے سے جو لوگوں کی زمینیں گروی تھیں وہ بھی واپس دلوائیں اور پھر وہاں پہ ٹیوب ویل بھی لگایا گیا۔ چیپٹر 16 بجھتی ہوئی آنکھوں کو ہم خواب بنا دیں گے۔ یہ چیپٹر تو لمبا ہے لیکن اس میں صرف میں ایک لڑکی کی گواہی بیان کرنا چاہتی ہوں جو مسز سیموئل نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ ایک جوان لڑکی تھی، اس نے اپنی گواہی دی ڈائسس اینڈ کونسل کی میٹنگ میں، اور وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کمیونٹی پیدائشی طور پر غلام ہے اور پھر ہم ساری زندگی غلام ہی رہیں گے، لیکن بشپ جیوس سیموئل نے ہمیں آزادی دلوائی ہے۔ What a great person۔ چیپٹر 17 یہ چیپٹر جو ہے نا یہ بہت لمبا چیپٹر ہے۔ یہ بشپ صاحب کی خدمات ہیں جب وہ جنرل سیکرٹری تھے CCA کے، 1990 سے 1993 تک کا، یہ 1995 تک کا یہ ٹائم ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سنگاپور حکومت نے CCA اور پھر دوسرے جو انٹرنیشنل چرچز کے جو ادارے تھے ان کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کیا۔ تو کس طریقے سے پھر یہ CCA کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ وہ کس ملک میں جا کے وہ اپنا آفس جو ہے آباد کریں۔ اور پھر
ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کے ساتھ CCA کی بڑی مسائل چل رہے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب بشپ صاحب کو کنونس کیا گیا کہ آپ کو CCA کے سیکرٹری جنرل کے لیے ہم آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں۔ شروع میں بشپ صاحب اس عہدے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن لوگوں کے کہنے پہ پھر وہ راضی ہو گئے۔ پھر جب وہ سیکرٹری بنے تو اس طریقے سے انہوں نے ہانگ کانگ میں CCA کا آفس جو اسٹیبلش کیا، جس میں NCC ہانگ کانگ نے ان کی مدد کی، اور پھر کس طریقے سے بشپ JV سیمول نے انٹرنیشنل کانفرنسز میں CCA کو ریپرزینٹ کیا، اور WCC کے ورلڈ کرسچن کونسل کے کچھ مسائل چل رہے تھے CCA کے ساتھ، ان کو سیٹل کیا، اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سری لنکا پیس انیشیٹو میں، ہیومن رائٹس اسٹرگل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر مائیگریشن اینڈ ریفیوجیز ورک میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اور چیپٹر 18 جو ہے 50 years ڈیووشن فار ہز پیپل، 1995 کے بعد بشپ صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے CCA سے، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملتان میں اپنی باقی ساری زندگی جا کے گزاریں گے۔ اور پھر چیپٹر 19 میں وہ بتاتی ہیں کہ بشپ صاحب کو کس طریقے سے کتابوں سے بہت پیار تھا۔ اس کا تو میں بھی وٹنس ہوں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں بشپ صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ایورسٹ تجھے کون سی کتاب پسند ہے ریسنٹلی جو تو نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پسند ہے ایشین ڈرامہ، جو کہ گنر مائیڈرل نے کتاب لکھی تھی، نوبل پرائز یافتہ تھے، 1968 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ بشپ صاحب بڑے حیران ہوئے، اور وہ گئے اندر جا کے اپنی لائبریری سے وہ کتاب نکال کے لے آئے۔ اس کا مطلب تھا کہ بشپ صاحب خاص دلچسپی رکھتے تھے ایسی معلومات میں کہ کیسے جو پور کنٹریز ہیں وہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں لونز کے اوپر، امیر ملکوں کے لونز کے اوپر، انٹرنیشنل ایجنسیز سے وہ کیسی مدد لیتے ہیں، اور پھر وہ انہی قرضوں میں جو ہے وہ جڑ کے رہ جاتے ہیں۔ چیپٹر 20 جو ہے چیپٹر 19 جو ہے، یہ آنٹی جی اس وقت کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اس کو وہ فیئر ویل وزٹ کہتی ہیں کہ 2016 کا جو کرسمس تھا کس طریقے سے سارے خاندان نے مل کے اکٹھا منایا۔ ان کے بچے اس وقت ملتان میں موجود تھے، اور ان کے سارے عزیز، اور وہ کرسمس ان کی بڑی یادگار ہے جس کو وہ ابھی تک یاد کرتی ہیں۔ اور پھر چیپٹر 20 یہ تھوڑا سا سیریس چیپٹر ہے، اور پھر وہ چونکہ بشپ صاحب اس وقت کافی بیمار ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مارچ کا جو مہینہ ہے وہ ان کے لیے خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سے ان کے عزیز جو تھے ان کی ڈیتھ بھی مارچ میں ہوئی تھی، اور پھر 1 مارچ 2018 کو میرا خیال ہے کہ بشپ صاحب کو اسٹروک ہوا تھا۔ پھر ان کو سٹی ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا، لیکن سٹی ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہوا۔ ان کے ڈاکٹرز نے جو تھا وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا، لیکن جب پھر ان کی بیٹی انجم اور بیٹا اجمل اور اس کی وائف کیرل جب پاکستان پہنچی تو ان کو وہاں سے شفٹ کر کے دوسرے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا گیا۔ یہاں پہ آنٹی شیریں ایک خوبصورت پیرا لکھتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جب وہ بشپ صاحب کو بستر کے اوپر پین میں دیکھتی تھی تو ان کے کیا تاثرات تھے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، ہز پین واز مائی پین، ہز سفرنگ واز مائی سفرنگ،
His physical being was suffering, but my soul was suffering. And in faraway countries, our children were suffering. اور پھر جن جن لوگوں نے بھی ان دنوں میں، جب بشپ صاحب بیمار تھے، ان دنوں میں کسی قسم کی بھی آنٹی جی اور ان کے خاندان کی مدد کی، وہ ان کے سب کے نام اس کتاب میں لکھتی ہیں، چاہے وہ ان کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ان کا نوکر ہے، کوئی ان کا دوست ہے، کسی نے بھی کسی طریقے سے بھی ان کی مدد کی ہے، وہ ضرور اس کتاب میں ان کے سب کے نام لکھتی ہیں۔ اور پھر آخر میں 29 اگست 2018 11:35 پر بشپ صاحب نے اپنی زندگی کا آخری سانس لیا۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کو نیٹو امریکن پوئم بھی کہتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، اس پوئم کو ریپروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ پوئم اس طرح ہے: I am with you still, I don't sleep. I am thousand winds that blow. I am diamond glint on the snow. I am sunlight on the ripened grain. I am gentle autumn rain. I am soft star that shines at night. Do not think of me as gone. I am with you still in each new dawn. یہ اس طریقے سے یہ خیال وہ بیان کرتی ہیں کہ آئی ایم اسٹل ود یو ایچ نیو ڈان۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا ہر صبح جو ہے وہ بشپ جان وکٹر سیموئل کے ساتھ شروع کرتی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ آنٹی جی، یو آر اے گریٹ لیڈی. آئی ایڈمائر کہ آپ نے کس طریقے سے، کس بہادری سے ان تمام واقعات کو اس کتاب میں بیان کیا ہے جن کو آپ یاد رکھنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو یادیں ہیں یہ کبھی نہ ختم ہوں، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جو آپ نے اس کتاب میں جس کا ذکر نہیں کیا وہ اجے کا ایکسیڈنٹ تھا، جس نے آپ کے خاندان کی ساری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور اجے نے کس طریقے سے محنت کی، اسٹرگل کی، ہمت کی، اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے اس نے دوبارہ شروع کیا، اپنا گھر بسایا، اور آج وہ بہت بڑے بزنس کو دیکھ رہا ہے. خداوند نے بہت ساتھ دیا آپ کے خاندان کا. اسی طریقے سے خداوند اب آپ کے ساتھ ہو آپ کی باقی زندگی میں. ہماری دعا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو. یہاں پہ ایک جو پروورب ہے کہ بیہائنڈ اے گریٹ مین دیر از آلویز اے گریٹ وومن اینڈ دیٹ وومن از ہز وائف. آپ وہ خاتون ہیں جو بشپ جے وی سیمول کے پیچھے کھڑی تھی. آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ہر کام میں ان کی مدد کی، اپنے خاندان میں آپ نے بچوں کو سنبھالا، ان کو ان کی تعلیم میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی شادی شدہ زندگیوں میں آپ نے ان کا ساتھ دیا. اور آپ نے یہ مثال پیش کی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خاندان ہے، اور کس طریقے سے آپ کا خاندان ہماری مسیحی قوم کے لیے، اسپیشلی پاکستانی قوم کے لیے ایک ماڈل خاندان ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کے ساتھ رہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. بائے بائے.